انما بے شک یہ تھا نا حلالا طیبا، پاک، حلال اور پاکیزہ، تو کیا کچھ چیزیں ناپاک بھی ہیں، حرام بھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر تھوڑی سی حرام کی تفصیل بیان کر رہے کہ ہاں یہ چیزیں حرام ہیں، اور اکثر جو ہے اکثریت جو چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، اشیاء میں اصل حلت ہے، ہاں کسی وجہ سے حرمت آ جاتی ہے، یعنی اللہ پاک نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں تو اکثر وہ حلال ہیں، ہاں کسی وجہ سے ان میں کہیں نہ کہیں حرمت آ جاتی، ورنہ چیزیں حلال ہیں۔ انما بے شک حرم، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، علیکم تم پر، المیتہ، مردار کو اللہ رب العزت نے تم پر حرام قرار دیا، یعنی مردار ایسا جانور جس کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا جائے یا نہ کیا جا سکا ہو، یا تو بالکل ذبح نہیں کیا جا سکا، مر گیا، یا اس کو ذبح کیا گیا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے برعکس، یہ سب مردار میں آتے ہیں۔ والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما، اور وہ جانور، اہلا، جسے ذبح کیا گیا، لغیر اللہ بھی، اللہ کے غیر کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے جس کو ذبح کیا گیا، جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی غیر کا نام اس پر لیا گیا، یہ حرام ہے۔ یہ چار چیزیں اللہ نے حرام قرار دی، مردار، خون، خنزیر، اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا۔ فمن، پس جو، استرا، لاچار ہو جائے، غیر باغ، نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، بس جو لاچار ہو جائے، نہ تو وہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، ایسے یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، بلکہ جہاں جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ان حرام چیزوں کا ذکر کیا وہاں یہ بات ضرور آئی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص بھوک سے لاچار ہو جائے، فقر و فاقہ سے لاچار ہو جائے، اور اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی حلال چیز نہ ہو، ہے تو حرام ہے، ان حرام چاروں میں سے کوئی حرام چیز ہے، اور اگر نہیں کھاتا تو وہ مر جائے گا، وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے، مفلسی یا غربت یا بھوک لاچاری کی بنا پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اگر اس حرام میں سے بھی کچھ کھا لے تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کو بخش دیں گے، اس پر رحم فرمائیں گے، اس کو معاف فرما دیں گے، اللہ پاک اس پر اس کو سزا نہیں دیں گے، اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، اللہ پاک اس کو بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، لیکن فرمایا دو شرائط کے ساتھ، غیر باغ ولا عاد، بغاوت کرنے والا نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ بغاوت کیا ہے؟ بغاوت یہ ہے کہ میں کسی حلال حرام کو نہیں مانتا، میں کسی حلال حرام کو نہیں مانتا، یعنی اس وقت بھی جب وہ لاچار ہے پھر بھی وہ حلال حرام کا تصور رکھتا ہے، پھر بھی مانتا ہے۔ بغاوت کیا ہے؟ میں کسی حلال حرام کو نہیں مانتا، جو میرا دل کرے گا میں کروں گا، نمبر ایک۔ اور عاد، سرکشی کیا ہے؟ چلو جی اب تو کھلی چھوٹ مل گئی، کھاؤ، ذخیرہ کرو، اسٹاک کرو، ساتھ بھی لے جاؤ، نہیں، صرف اس حد تک کہ میری جان بچ جائے۔ اگر اس حد تک اس کو حرام سمجھتے ہوئے لاچاری کی بنا پر بقدر جان بچانے کی بقدر وہ حرام کھا لیتا ہے، مردار میں سے یا خون میں سے یا خنزیر میں سے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے میں سے اگر وہ اتنا کھا لیتا ہے، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک اس کو بخشنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔